سانحہ کربلا تاریخ کا ایک بہت ہی بڑا سانحہ ہے۔ اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے کہ جس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو برے طریقے سے شہید کیا گیا، اس کے پورے قافلے کو برے طریقے سے شہید کیا گیا، 72 افراد کو شہید کیا گیا۔ تو انتہائی تاریخ کا ایک افسوسناک ایک واقعہ ہے اور ایک افسوسناک سانحہ ہے سانحہ کربلا۔ ہنود اور یہود یہ شروع دن سے ہی اسلام کے خلاف سازشیں کرتے آ رہے ہیں۔ تو واقعہ کربلا یہ کوئی نیا کام نہیں جو انہوں نے سر انجام دیا، بلکہ اس سے پہلے بھی انہوں نے کئی رسولوں کا قتل کیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا، حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کی پلاننگ کی گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی پلاننگ کی گئی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی پلاننگ کی گئی، اور آپ کو قتل کرنے کی کئی بار کوشش کی گئی، اور آپ کو کھانے کے اندر زہر بھی دیا گیا، اور اسی طرح آپ کے کئی صحابہ کرام کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کیا شہید نہیں کیا گیا؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا بری طرح شہید نہیں کیا گیا؟ کیا اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید نہیں کیا؟ کیا حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بیٹے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بھائی، ان کو شہید نہیں کیا گیا؟ اور اسی طرح حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید نہیں کیا گیا تھا؟ کیا حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید نہیں کیا گیا تھا؟ لیکن صرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا تذکرہ کرنا اور حضرت امام حسن کی شہادت کو بھول جانا اور دیگر صحابہ کرام جو شہید ہوئے ان کو نظر انداز کرنا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہاں کا عدل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتم کرنے سے منع فرمایا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، فرمایا وہ شخص ہم میں سے ہے ہی نہیں جو گریبان پاڑے، جو رخسار پیٹے، جو جاہلیت کے پکارے، فرمایا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر ماتم کرنا تو یہ کہاں سے جائز ہے؟